अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। आज हम चैट जीपीटी से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमैन के बारे में पूछते हैं कि वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमैन के बारे में क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं चैट जीपीटी से। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। वालेकुम अस्सलाम। How's it going? उर्दू में बात करो। जी बिल्कुल, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चैट जीपीटी, आज मैं आपसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमैन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन लोग थे और उनकी फ़जीलत क्या थी, और इस्लाम में ख़ास तौर पर इस्लाम में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या खासियत थी, तफसील से बयान करें। सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम हज़रत हस्तियां हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजार कर देना सलाम को खिलाने की दोजहद किया और उनके बाद आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम की। सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम की फजीलत और खुसूसियात कई हैसियतों से बेशुमार हैं। सबसे अहम बात यह है कहीं वो लोग थे जिन्होंने बराह रास्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल किया और उनके साथ वक़्त गुजारा। इनमें से कुछ वो हैं जिन्हें अशर मुबश्शरा यानी जन्नत की बशारत दी गई, जैसे हजरत अबू बकर सदीक, हजरत अमर बिन खताब, हजरत उस्मान बिन अफान और हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हुम। इस्लाम में सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम की खासियत ये ईमान की पुख्तगी। सहाबा कराम ने ईमान में बेशुमार मुश्किलात और आजमाइशों का सामना किया, मगर इनका ईमान कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। नीकी का नमूना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर उन्होंने आला अखलाकी सिफात अपनाए और माशरती जिंदगी में इन सिफात को उजागर किया। दिफा इस्लाम, सहाबा कराम ने जंगों में हिस्सा लेकर इस्लाम का दिफा किया और इसकी सरबुलंदी के लिए जाने कुर्बान किए। तालीम और फतविया देने का किरदार, सहाबा कराम ने कुरान और हदीस को सीखा और फिर उनको अगली नस्ल तक पहुंचाया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में कुरान जमा किया गया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के दौर में इसकी तफसीर व तालीम का निज़ाम मजीद मजबूत हुआ है। सदक़ व वफा, सहाबा कराम में क्यूफा और सदक़ में कोई कमी नहीं थी, खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सहाबा कराम को मुसलमानों की जमात में इसलिए बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है कि उनके उन्होंने न सिर्फ इस्लाम की तरवीज के किबल के आस की बुनियादों को मुस्तहकम किया। इनकी जिंदगियों में हर पहलू में एक सबक है जो मुसलमानों के लिए रहनुमाई का बायस है। आपके जहन में सहाबा कराम के हवाले से कोई खास सवाल हो तो जरूर पूछें। जब अगर कोई सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन की तौहीन करे तो उनके बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस क्या है उनके बारे में, थोड़ा हमको बता दीजिए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तौहीन करना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और इस पर सख्त वईद आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में अपनी हदीस में फरमाया है, कहो हम बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में इस्लाम को कबूल किया और इसकी तरवीज की। उनकी तौहीन करना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बरा ना कहो, अगर तुम में से कोई शख्स उनके बराबर भी खुर्ज करे तो वो भी उनके बराबर नहीं पहुंच सकता। इस हदीस से यह साबित होता है कि सहाबा करम की इज्जत करीम करना मुसलमानों का फर्ज है और उनकी तौहीनियां उनकी बुराई करना न सिर्फ अल्लाह के नजदीक ना है बल्कि
بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بے حرمتی بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والا شخص حقیقت میں اپنے ایمان میں کمزوری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے تنبیہ کی جانی چاہیے۔ کہو حاسبات کو سمجھے کہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے خون سے دینا سلام کی آبیاری کیا اور ان کی توہین اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ کو اس بارے میں مزید کچھ وضاحت چاہیے؟ وہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی توہین کرتے ہیں؟ ان کو تھوڑا تفصیل سے بیان کریں، کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے مختلف گروہ یا افراد تاریخ میں مختلف اوقات میں سامنے آئے ہیں، لیکن ان کی توہین کا ایک خاص گروہ تاریخی طور پر معروف ہوا ہے جو عام طور پر شیعہ کے بعض انتہا پسند فرقوں میں پایا جاتا ہے۔ ان افراد کی بنیاد بعض غلط عقائد اور مفروضات پر ہے جن میں وہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ شیعہ کے بعض انتہا پسند فرقے شیعہ مسلمان عموماً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں اور ان کی حمید مسلم ہے، لیکن بعض انتہا پسند شیعہ فرقے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ ان میں بعض گروہ خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطابہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کی عزت کو سوالی نشان بناتے ہیں۔ یہ گروہ اپنی عقیدت کو اپنی مخصوص نظر کے مطابق پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ خارجہ ایک ایسا گروہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین کے بعد پیدا ہوا تھا۔ یہ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلاف اور دیگر صحابہ کرام کے فیصلوں سے ناراضی ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی تکفیر کی، یعنی ان کے ایمان کو مشکوک قرار دیا۔ خوارج کا عقیدہ تھا کہ جو شخص گناہ کرے وہ کافر ہے، اس لیے انہوں نے بہت سے صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا تھا۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ افراد تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہراً مسلمان تھے لیکن دل میں اسلام اور صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھتے تھے۔ ان منافقین کی کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں اور صحابہ کرام کی عزت کو نقصان پہنچائیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور اسلام کی قوت کو کم کرنا تھا۔ مختلف تکفیری گروہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو کافر قرار دینے کو اپنی سرگرمی سمجھتے ہیں۔ بعض تکفیری گروہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں اور ان کو اس بنیاد پر کافر قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنے مخصوص عقیدے سے متفق نہیں ہوتے۔ یہ گروہ عام طور پر بہت شدت پسند ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ فلسفیانہ و تاریخی نظریات بعض غیر مسلم یا اسلام مخالف افراد صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد مختلف تاریخی اور فلسفیانہ نظریات پر ہوتی ہے۔ ان افراد کا مقصد اسلامی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور مسلمانوں کی وحدت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ نتیجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے گروہی افراد میں زیادہ تر انتہا پسند نظریات رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف مسلمانوں کے عقیدے اور ان کی وحدت کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ افراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں جو صحابہ کرام کی عزت کی اہمیت کو بار بار بیان کرتی ہیں۔ اسلام میں صحابہ کرام کی عزت و توقیر ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو شخص صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے وہ نہ صرف اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو بھی مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو مزید کچھ سوالات ہیں یا وضاحت چاہیے تو بتائیں۔ کس نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے خلاف زبان درازی استعمال کی؟ اس کا نام کیا تھا؟
پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف ضبط درازی یا توہین کرنے والا شخص عبداللہ بن سبا تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو اسلام کے آغاز میں مسلمان ہوا، مگر اس کے عقائد اور نیت میں خطرناک تبدیلیاں آئیں۔ وہ ہائی کا ایسی تحریک کا بانی تھا جس نے صحابہ کرام کی توہین کیا اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے خلاف باتیں پھیلائیں۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انتہائی مبالغہ آمیز عقائد کو فروغ دیا اور ان کے بارے میں امامت کے نظریے کو اجاگر کیا۔ اس نے حضرت علی کو معصوم اور ان کی خلافت کو لازمی قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی توہین کرنے شروع کر دی۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان فرق واریت پیدا کرنا اور صحابہ کرام کی عزت کو نقصان پہنچانا تھا۔ عبداللہ بن سبا کی تحریک بعد میں شیعہ عقائد میں کچھ انتہا پسند فرقوں میں سرایت کر گئی، جہاں صحابہ کرام کے بارے میں منفی باتیں کی جانے لگیں۔ لہذا عبداللہ بن سبا وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے صحابہ کرام کی توہین کیا اور ان کے خلاف سہارا گلا۔ اس نے اپنے نظریات اور افکار کو پھیلانے کے لیے جتنا ممکن تھا اسلام کی تاریخ کو نازاہ بنانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اس موضوع پر مزید معلومات چاہیے ہوں یا کچھ